پیغام with کاشف مرزا، میزبان عمران بیگ مرزا اور ملکی و عالمی امور کے سینئر تجزیہ نگار کاشف مرزا کے ساتھ۔ ٹیوزڈے سیٹرڈے پاکستان 12 AM، یورپ 8 AM، only on پیغام فورم۔ کاشف مرزا، کاشف صاحب میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ جناب مرزا صاحب، آپ کا بھی شکریہ۔ اور بڑی زبردست ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان کے اندر، سینٹ کا جو الیکشن تھا اور ایک سرپرائز دیا ہے پی ڈی ایم نے، توقع تو کی جا رہی تھی لیکن جس طرح سے سرپرائز دیا تھا، حکومتی دعوے جس طرح سے تھے، یہ بالکل اس سے جو ہے ہٹ کے ہوا ہے۔ اور یہی ہم کل بھی آپ کے ساتھ جب ڈسکشن ہو رہی تھی تو یہ بات ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اس کے بعد صرف کام اور سلسلہ یہاں نہیں رکے گا، اس کے بعد سلسلہ اس سے آگے چلے گا، جس طرح وہ کہہ بھی رہے تھے جی ہاں کہ اس کے بعد جو تحریک عدم اعتماد عمران خان صاحب کے حوالے سے کہی جا رہی تھی، تو یہ ایک فرسٹ سٹیپ ہے اس کے لیے، اور اس کا اپوزیشن نے اب کہنا بھی شروع کر دیا ہے۔ یہ فرسٹ سٹیپ ہے اپوزیشن کی جانب سے، جو اپوزیشن نے کہنا بھی شروع کر دیا ہے۔ ابھی جیسا کہ ہم پہلے پروگرام میں بھی یہ کیا سرائی کر چکے تھے کہ یہ تبدیلی آئے گی، اور جو واقعہ یعنی کہ صورتحال جو یعنی کہ ان ہاؤس تبدیلی ہے اس کی شکل ہم سینٹ کے الیکشن کے بعد ہی دیکھ سکیں گے۔ اب جب کہ نتیجہ آپ کے سامنے ہے کاشف صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی کیا آپ کی پیشین گوئی ہے کہ ابھی کیا ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو آج تھوڑا سا اس کا ہے نا، ہم سمری دیکھ لیتے ہیں کہ ہوا کیا سارا دن کے اندر، اور کل کے اندر جب ہم نے پروگرام کیا، کل کے بعد کیا ڈیولپمنٹ ہوئی۔ کل کے بعد ایک بڑا زبردست ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، عمران خان صاحب کی طرف سے زورانہ دیا گیا تھا، اور جس کے اندر حکومتی دعوے یہ تھے کہ ہمارے پاس 181 کی اسٹرینتھ موجود ہے، ہمارے پاس ممبران ہیں اسلام آباد سیٹ کے لیے قومی اسمبلی کے لیے اندر، اس میں انہوں نے 181 کا فگر ایک دیا تھا کہ ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے ممبران اور اتحادی موجود ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ جس وقت اس کے بعد ایک پریس کانفرنس فواد حسین نے کی، جو کہ فیڈرل منسٹر ہیں، عمران خان کی ٹیم کا حصہ ہیں، تو تھوڑا سا مایوسی کے اثرات ان کے نظر آئے، اور 171 کا ان کا اپنا فگر تھا کہ جن لوگوں نے جو اس کا ان کا ریسپشن جو اٹینڈ کیا وہ 171 تھے۔ تو ایک بات تو یہ تھی کہ 10 افراد وہ تھے جو کہ اس میں جنہوں نے شرکت نہیں کی۔ دیٹ واز الارمنگ پوائنٹ، جس کا مطلب یہ ہے کہ کل سے ان کو پتا تھا، حکومتی ارکان کو پتا تھا، اور آپ نے یہ دیکھا کہ ماضی میں جو گورنمنٹ نے پچھلا مسلسل ایک ماہ جو جدوجہد کی وہ اسی بات پہ کی ہے کہ کسی طرح سے وہ شو آف ہینڈ کریں۔ یقیناً ایسا تبھی ممکن ہو سکتا ہے کہ جس وقت آپ کو کہیں اپنی ناکامی جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہو۔ پھر کچھ اس میں آپ نے یہ بھی ساتھ دیکھا کہ حمزہ شہباز کی بھی جو تھی وہ بیل ہوئی، اور پھر جو تھے زرداری صاحب بڑے کانفیڈنٹ تھے، اور زرداری صاحب نے بہت پہلے کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ سیٹ جو ہے وہ ہم جیتیں گے، اور ان کی یہ بھی دوسری بات یہ وہ صرف سیٹ کے جیتنے تک نہیں تھے بلکہ سینٹ چیئرمین شپ بھی وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ان کی جو ہے وہ حاصل ہوگی۔ اور پھر جو بیانیہ آصف علی زرداری دے رہے تھے کہ ہم تحریک عدم اعتماد کے ذریعے جو ہے وہ تبدیلی لے کے آئیں گے اور عمران خان کو ہٹائیں گے اور بلاول کو جو ہے پرائم منسٹر بنانے کی بات ہو رہی تھی، تو یہ وہ باتیں تھیں جو کہ ہم پچھلے ایک ماہ سے سن رہے تھے۔ اسی وجہ سے آرڈیننس آیا سینٹ الیکشن کے حوالے سے جو شو آف ہینڈ کیا جائے، اور پھر ساتھ ہی پریزیڈنٹ پاکستان عارف علوی نے اس کے بعد جو ایک سپریم کورٹ کو موو کیا رائے لینے کے لیے، تو انہوں نے اپنی طریقے سے سپریم کورٹ کا کندھا استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن آنریبل سپریم کورٹ نے بڑا وائزلی اس کے اوپر جو اپنی آبزرویشن دی، اور جو وہ آبزرویشن تھی وہ یہ تھی کہ آئین کے آرٹیکل 226 کے تحت الیکشن ہوں گے، جو کہ خفیہ الیکشن کے بیلٹنگ کے تھرو ہو سکتا تھا۔ اس میں ہم نے پچھلے پروگرامز میں ڈسکس بھی کیا، ہم نے آرٹیکل 51 کو ڈسکس کیا، آرٹیکل 59 کو ڈسکس کیا، پھر جب سپریم کورٹ کی آبزرویشن آئی تو اس میں ایک بار یہ سامنے بھی آئی کہ آرٹیکل 186 کے تحت جس کے تحت یہ کیا گیا تھا، موو کیا گیا تھا رائے لینے کے لیے، وہ اس کے اوپر شاید پورا ہی نہیں اترتی تھی یہ جو تھی جو ان کو فارورڈ کیا گیا تھا ریفرنس، لیکن پھر بھی سپریم کورٹ نے اس میں ایک بات کہی کہ 218 آرٹیکل کی سیکشن 3 کے تحت جو ہے کرپشن روکنے کے اقدامات کیے جائیں،
اور ساتھ ہی انہوں نے 220 آرٹیکل کے تحت جو ہماری وفاقی اور صوبائی انتظامیہ تھی اس کو بھی ہدایت دی کہ وہ اس میں الیکشن کمیشن کو بھرپور سپورٹ کریں تاکہ فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے ہو سکے. لیکن کل ایک ویڈیو آپ نے بھی دیکھا جو یوسف رضا گیلانی کے بیٹے جو تھے علی گیلانی، اس کے علی حیدر گیلانی، ان کی طرف سے یہ فارورڈ ہوئی اور پھر اس پہ علی حیدر گیلانی نے نہ صرف یہ کیا بلکہ ایک پریس کانفرنس بھی کی. جب انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی تو ایک طرح سے انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ ہاں یہ ویڈیو تو میری ہے لیکن اس کے اندر کوئی پیسے کا جو ہے وہ لین دین کی بات نہیں ہوئی، بلکہ ہم تو اپنے ضمیر کی بات کر رہے تھے کہ اگر آپ ووٹ نہیں دینا چاہتے تو ووٹ کو آپ کس طریقے سے جو ہے وہ مسترد کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں کہ وہ ناقابل استعمال ہو. تو آپ اس میں اسی اگر کانٹیسٹ میں دیکھتے ہیں تو جو ابھی ریزلٹ آئے ہیں یہ بڑے مزیدار ہیں، اور اس میں دو باتیں ہوئی ہیں. اس میں یہ دیکھیں کہ جنرل اس میں دو تھے، اسلام آباد کی سیٹ کے دو الیکشن تھے. ایک الیکشن جو جنرل سیٹ پہ تھا یوسف رضا گیلانی جو کہ پی ڈی ایم اور پیپل پارٹی دونوں ہی کے امیدوار تھے، اور جن کا اپنا دعویٰ تھا کہ ان کے پاس اگر دیکھا جاتا جو ایلوکیشن آف دا سیٹس ہے وہ 161 سیٹس کے مطابق ان کو ووٹ ملنے چاہیے تھے، جبکہ انہیں 169 ووٹ ملے ہیں. جبکہ ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو دوسری طرف جو حکومتی دعوے تھے، حفیظ شیخ جو حکومت اور جو اتحادیوں کے حکومتی اتحاد کے جو نمائندے تھے ان کو توقع تھی 181 سیٹوں کے ووٹوں کے وہ دعوے کر رہے تھے. یہی فواد حسین نے بھی کل کہا، اور جب ہم نے رزلٹ دیکھا ان کا تو یہ کہنا تھا 171 آئے، تو چلو 10 کا تو پتا تھا کہ وہ 10 شاید نہیں آئیں گے، لیکن 171 تو ان کو ملنے چاہیے تھے. لیکن 171 کی جگہ ان کے 164 جو ہیں وہ ووٹ نکلے اور 7 جو ہے وہ مسترد ہوئے. اب جو مسترد ہوئے وہ کیوں ہوئے؟ وہ اس لیے مسترد ہوئے کیونکہ ان کے جو ووٹ تھے وہ کسی نہ کسی وجہ سے اس میں ایسے نشان لگ گئے یا غلط جگہ پہ سٹیمپ ہوئی جس کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹیبلٹی نہیں ملی. تو پھر شاید وہ جو بات جو علی حیدر گیلانی کی ویڈیو کے ساتھ وہ سامنے آئی تو وہ بات لگتا ہے وہ عمل درآمد ہو گئی. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دوسرا اس کے ساتھ جو الیکشن تھا وہ تھا خواتین کی سیٹ پہ. جو خواتین کی سیٹ تھی وہ اس پہ پی ٹی آئی کی جو خاتون تھی وہ تھی فوزیہ ارشد جو پی ٹی آئی کی کینڈیڈیٹ تھی. ان کے مقابلے میں پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کی جو مشترکہ تھی وہ تھی فرزانہ کوثر. اب یہاں کیا ہوا؟ یہاں وہی رزلٹ آئے جس کی توقع کی جا رہی تھی. پی ٹی آئی جب کو ملے 174 ووٹ، جبکہ ہم دیکھتے ہیں فرزانہ کوثر جو پی ڈی ایم کی تھی ان کو ملے 161، جو کہ ان ریئل سینس حقیقت میں پی ڈی ایم کی اسٹرینتھ تھی اور اس کی اتحادی جماعتوں کی اسٹرینتھ تھی. تو ایشو پھر کہاں پہ آیا؟ ایشو کا مطلب یہ ہے کہ 181 سیٹوں کے ووٹوں کے دعوے کرنے والی حکومت پی ٹی آئی گورنمنٹ اور اس کے اتحادیوں میں سے اگر 164 ووٹ ملے، 7 مسترد ہوئے، 7 مسترد اگر وہ نہ ہوں، اگر ان کو کاؤنٹ کریں 171 تو 10 ووٹ ان کو اس کی اپنے دعووں سے کم ملے اور 7 ان کے مسترد ہوئے، 18 ووٹوں کا فرق پڑا ہے. اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ 161 ووٹ کی جو اسٹرینتھ تھی پی ڈی ایم کے پاس یوسف رضا گیلانی کو، اس میں سے 8 ووٹ زیادہ ملے 169، جو کہ آصف علی زرداری کے دعوے کے مطابق وہ درست ثابت ہوا. تو اب یہ بڑا ایک دلچسپ صورتحال ہے کہ ایک ہی پارٹی کے 2 کینڈیڈیٹ کھڑے ہوتے ہیں، ایک کو 164 ووٹ مل رہے ہیں، دوسرے کو 161 ووٹ مل رہے ہیں، جبکہ دوسرے کو 174 ووٹ ملتے ہیں. 10 ووٹ زیادہ ملے ہیں جو فوزیہ ارشد کو. تو اب عمران خان صاحب خود بھی انوالو ہوئے ہیں، کمپین کرتے رہے ہیں، وہاں پہ موجود تھے قومی اسمبلی میں بھی، بٹ اگین اس تمام کے باوجود جو خدشات تھے وہ ویسے ہوئے. اور اس میں ایک اور چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ آج جو تھا یہ 3 صوبے سندھ، بلوچستان اور کے پی کے میں جو ہوتا ہے اس کی ووٹنگ ہوئی ہے. پنجاب میں چونکہ آلریڈی ایک سیٹ اپ بن چکا تھا، اس میں متفقہ طور پہ تمام پارٹیز نے اس پہ اتفاق کیا اور وہاں پہ ایلوکیشن آف سیٹس کے مطابق ان کو ایلوکیشن ہو گئی. اور جہاں پہ تھوڑی سی زیادہ کسی کو فیور بھی ملی وہ بھی ان کی متفقہ رضامندی سے تھی. اور یہاں پہ 3 صوبوں میں اور مرکز میں ہوئے. کے پی کے چونکہ عمران خان کی سب سے مضبوط جگہ ہے، وہاں صورتحال یہ تھی کہ جس وقت جو ووٹنگ کا ٹائم 5 بجے تک تھا، جب وہ ختم ہوا تو جو ووٹ ابھی تک کاسٹ ہوئے تھے 145 جو تھے ووٹ وہاں پہ تھی، ٹھیک ہے، جن میں سے جسٹ 120 ووٹ جو تھے کاسٹ ہوئے. جو 25 ووٹ تھے
وہ نہیں ہوئے اور اس پہ عمران خان نے برہمی کا بھی اظہار کیا اور پھر اس کے بعد جو لوگ وہاں پہ پہنچ چکے تھے پھر ان کو ووٹ کا رائٹ جو تھا وہاں پہ ملا اور پھر وہ جا کے 145 ووٹ کاسٹ ہوئے. تو یہاں یہ دلچسپ جو صورتحال سارا دن رہی ہے اور شاید جو آصف زرداری ڈاکٹرائن تھا وہ کامیاب ہوا اور انہوں نے جس طرح آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے پی ڈی ایم کے جلسوں میں بھی اس بات کا اظہار کیا تھا کہ وہ ماضی میں بھی جو ہے ایک ڈکٹیٹر کو ان کے بقول وہ جو ہے بڑے مکھی کی طرح انہوں نے باہر نکال دیا تھا. تو لگتا ہے عمران خان صاحب کو آنے والے وقت کے اندر جو ہے بہت زیادہ جو ہے اپنا سوشل میڈیا پہ نعرے بھی لگنے شروع ہو گئے ہیں. سوشل میڈیا پہ ابھی یعنی کہ ہیش ٹیگ بھی بن گیا ہے ایک زرداری صاحب پہ بھاری اور یہ یعنی کہ کچھ خلقے جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پی ڈی ایم صاحب پہ بھاری. تو گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی پروگرام سینٹ الیکشن 2021 اور کاشف مرزا سینئر اینالسٹ لاہور سے ہمیں جناب بدریہ ویڈیو لنک ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پروگرام ہے جناب پیغام فورم ود کاشف مرزا. تو کاشف بھائی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ سینٹ انتخابات میں جب حفیظ شیخ صاحب کو جو ہے نا 164 ووٹ لیے جبکہ کیٹیگری میں اگر لیڈیز یعنی خواتین کی کیٹیگری میں اگر دیکھا جائے تو فوزیہ ارشد جو ہیں ان کے ووٹ جبکہ یہ دونوں ہی امیدوار یعنی کہ شیخ صاحب حفیظ شیخ صاحب اور فوزیہ ارشد جو ہیں یہ عمران صاحب کی لسٹ میں تھے. تو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے میں تو یہی بات یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو یقیناً اس بات کا ادراک ہو چکا ہوا تھا کہ جو ان کی اپنی پارٹی کے بھی جو لوگ ہیں وہ کچھ حکومتی پالیسی سے زیادہ خوش نہیں تھے. بہت سے کچھ ایسے اراکین تھے جو خوش نہیں تھے, کچھ ایسے اراکین تھے جو کہ جن کے ماضی میں بھی بکنے کا جو یہ سینٹ کے الیکشن ماضی میں بھی اٹھا کے دیکھ لیں یہ اوپن بولیاں لگتی ہیں, منڈی لگتی ہے اور اس مرتبہ شاید پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ویل پلان نہیں تھی. اگر وہ ویل پلان ہوتی اور ان کو خدشہ بھی تھا تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ آخری وقت میں آ کے اقدامات کرنے کی جگہ ان کو پہلے تھا ان کو ہوم ورک اچھا کرنا چاہیے تھا. اگر آپ ماضی میں بھی دیکھیں تو ان کو 2.5 سال کے اندر پرفارمنس نہیں ہے. لوگ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. اب اگر دیکھا جائے تو پرفارمنس مجموعی طور پر نہیں ہے. یہ کیا قصہ ہے جو ہے نا ہم اگر جاننا چاہیں گے, ہمارے ناظرین جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ فیصل واڈا صاحب جو ہے 9 بجے قومی اسمبلی میں آ جاتے ہیں اور اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اور انتخابات میں یعنی کہ وہ حصہ لے رہے ہیں بطور جناب رکن قومی اسمبلی اور تھوڑی دیر بعد ہائی کورٹ پہنچنے پر وہ نااہلی کا کیس میں یعنی کہ وہ پیش ہوئے ہیں اور استعفیٰ دے دیتے ہیں وہاں. اس سارے معاملے کے پیچھے کیا دیکھ رہے ہیں, کیا راز ہے یہ؟ دیکھیں یہ جو آپ کو یاد ہوگا فیصل واڈا صاحب کی جو کیس ہے یہ کافی عرصے سے چل رہا تھا اور بہت اس کے اندر ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے اپنے بھی اس میں بہت انٹرسٹ تھا اور شاید وہ فیصل واڈا صاحب کو جو ہے وہ ان کو لوز نہیں کرنا چاہ رہے تھے, اسی لیے ان کو سینیٹر کے طور کے اوپر انہوں نے جو ہے قومی اسمبلی سے اٹھا کے جو ہے سینٹ کے لیے وہ ان کو لے کے دوہری شہریت کا کیس تھا جس میں انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا تھا جو کہ وہ جھوٹا ثابت ہو رہا تھا. تو آج بڑی ایک حسین اتفاق سمجھیں کہ ایسے اتفاقات ہوتے بھی ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ وہ ایک طرف استعفیٰ انہوں نے دیا اور ان کے وکیل صاحب نے یہ کہا کہ چونکہ وہ استعفیٰ دے چکے ہیں لہٰذا اب یہ اپلیکیشن جو ہے وہ اس کا فکسس ہو چکی ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ انہوں نے سینٹ کے لیے وہ آئے. لیکن یہ بڑی ایک المیہ ہوگا ہمارے اس نظام سیاست سے اور ہماری جمہوریت کے ساتھ کہ ایک ایسا آدمی ہے جو کہ جس کی فوٹنگ نہیں ہے اور بجائے اس کے اس سے بہتر کینڈیڈیٹ کو دیکھا جا سکتا تھا. اور عمران خان صاحب کو چاہیے تھا کہ ایسے کنٹروورشل کوئی بھی اگر ان کی پارٹی کا کوئی بندہ ہے تو تھوڑا سا اپنے سے اس کو ڈسٹنس رکھیں بجائے اس کے کہ وہ ان کو اپنے ساتھ اس طرح جوڑ کے ایک اچھی کوئی مثال لی تھی. اب یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ اگر آپ غور کریں جو اسلام آباد کا الیکشن ہوا, الیکشن تو پورے پاکستان کے اندر کے حوالے سے ہوئے ہیں لیکن جو اسلام آباد کا الیکشن تھا اس کی یوسف رضا گیلانی کے جیتنے میں اور جو حفیظ شیخ کے ہارنے کی ایک بڑی بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ حفیظ شیخ صاحب جو سیاست کے اندر جو لوگ ہیں وہ ان کو پیراشوٹر گروپ کا سمجھتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا 2000 جو پی ایم ایل کیو کے وقت ان کو یہ ورلڈ بینک کے اندر ایک بہت ہی سینئر پوزیشن ہولڈر تھے
اور چونکہ جب بھی پاکستان IMF یا ورلڈ بینک کے جیسے اداروں سے لوننگ وغیرہ کرتا ہے تو عموماً آپ نے دیکھا ماضی میں بھی معین قریشی کو بھی پرائم منسٹر کے طور پہ وہ پاکستان آئے، آپ نے شوکت عزیز کو بھی دیکھا کہ وہ پاکستان پرائم منسٹر کے طور پہ آئے. ان کا بیک گراؤنڈ سیاست میں کوئی ایسا نہیں تھا، لیکن ان کو پھر الیکشن لڑوا کے یا سینیٹر بنوا کے ان کو لاتے رہے ہیں. تو یہ جو حفیظ شیخ تھے یہ سندھ کے اندر جو تھے یہ ان کو سب سے پہلے انٹروڈیوس کیا گیا تھا، اور پھر یہ وہاں پہ فائنانس منسٹر رہے تھے. بعد میں ان کو پھر PMLQ کے اندر بلکہ یوسف رضا گیلانی کے ساتھ یہ جو تھے وہ اٹیچ رہے، اور اس سے پہلے PMLQ میں جب جنرل پرویز مشرف کا دور تھا انویسٹمنٹ کے فیڈرل منسٹر تھے، اور پھر یہ یوسف رضا گیلانی ہی کی کیبنٹ کے اندر جو تھے یہ فیڈرل منسٹر رہے ہیں. تو یہ ایک بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، جب یہ ان کا ٹینیور ختم ہوتا ہے تو واپس چلے جاتے ہیں، پھر جب یہ آتے ہیں تو پھر اس سے جو سیاست سے وابستہ لوگ ہیں اور جو جمہوریت کے اوپر بلیو کرتے ہیں وہ لوگ ان کو پسند نہیں کرتے تھے ایز کمپیئر ٹو دا یوسف رضا گیلانی. وہ ایک ایسا حلقہ تھا جو اپنا تو ووٹ بینک رکھتے ہی تھے، لیکن ان کا بہت بڑا ایک سیاسی خاندان تھا، ان کا بیک گراؤنڈ ہے، اور انہوں نے یقیناً وہ اپنے ان سیاسی جو تعلقات ہیں اس کو بھی استعمال کیا. پھر زرداری صاحب کی ایک اپنی ایک بہت مضبوط جو ہے وہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے جو کہ انہوں نے ایک دفعہ پھر ثابت کیا. تو اب عمران خان صاحب کے لیے تو یہ شاید ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن بن گئی ہے، کیونکہ ابھی سے جو اپوزیشن ہے وہ یہ کہنے لگ چکی ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ کو ہٹانے کے لیے یہ پہلا سٹیپ تھا جو انہوں نے کامیابی سے لیا ہے، اور اگلا سٹیپ جو ہے آپ نے وہ یاد ہوگا مریم نواز نے بھی یہ بیان دیا، اور اب تو پیپل پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں شاید لانگ مارچ کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. یعنی کہ ان کا جو اشارہ ہے، جو ان کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ہم تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کو، جس طرح آپ نے ذکر کیا جناب یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے نا، یوسف رضا گیلانی صاحب کی جو بیک گراؤنڈ تھا اس کے اوپر نظر ڈالتے ہیں. جناب یوسف رضا گیلانی 1976 میں انہوں نے MS صحافت کیا. یوسف رضا گیلانی جو ہے نا فروری 2008 کے انتخابات میں ملتان سے پیپل پارٹی کے ٹکٹ پر 5ویں مرتبہ رکن اسمبلی منتخب ہوئے تھے، اور 2012 تک مسلسل 4 سال وزارت عظمیٰ پر فائز رہنے کے بعد وہ تاریخ میں پاکستان کا سب سے لمبی مدت والے وزیر اعظم کا اعزاز بھی ان کے پاس ہے. جناب 19 جون 2012 کو توہین عدالت کے مقدمہ میں سزا کی وجہ سے پارلیمان سے رکنیت اور وزیر اعظم کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا تھا، جبکہ یوسف رضا گیلانی جو ہے نا ڈیلا جیل میں اسیری کے دوران اپنی یادداشتوں پر مبنی ایک کتاب بھی لکھ چکے ہیں. جناب چاہ یوسف سے صدا بھی لکھی گئی ہے ان کی طرف سے. تو یہ تھا ان کا جو ہے نا چھوٹا سا بیک گراؤنڈ جو میں بتا رہا تھا. ان کی جناب شخصیت کسی سے بھی ڈکی چھپی نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی جو ہے اس کے لیے وہ ان کی خدمات اور پاکستان کے لیے ان کی جو خدمات ہیں وہ بھی عوام سے ڈکی چھپی نہیں ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب تو یعنی کہ جس طرح اپوزیشن آپ بتا رہے ہیں کہ یہ اپوزیشن یعنی کہ ابھی بالکل یعنی کہ یہ کہہ لیں کہ تحریک عدم اعتماد کے یعنی کہ امکانات بڑھ گئے ہیں. تو یعنی کہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ ابھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ نیکسٹ پلان کیا ہوگا؟ دیکھیں نیکسٹ پلان تو میں آپ کو بتاؤں، عمران خان کو فوری طور پہ جو دیکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ منسٹریز جو ڈلیور بالکل نہیں کر پائی، خاص طور پہ جیسے آپ نے ایجوکیشن کی منسٹری دیکھی، آپ نے ہیلتھ کی منسٹری دیکھی، آپ نے دیکھا کووڈ کے اندر اگر یہ PDMA کا رول اس میں نہ ہوتا، ہمارے جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی اتھارٹیز ہیں ان کا رول نہ ہوتا، ہمارے جو سلامتی کے ادارے ہیں ان کا رول نہ ہوتا، تو شاید ان سے جو کووڈ کے اندر بھی جو پرفارمنس ہے وہ اتنی اچھی تو نہیں تھی، لیکن ان اداروں نے بھرپور اچھا پرفارم کیا. تو عمران خان صاحب کو فوراً چاہیے کہ اپنی اکانومی کی جو ایک حوالے سے جو ٹیم ہے، خاص طور پہ جو ایجوکیشن اور ہیلتھ کی ٹیم ہے جو کہ جن کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ آپ کی پبلک کے ساتھ ہے، ان کو ریویو کرنا چاہیے. اور اب یہ اگلا جو 2.5 سال ہے یہ تو پتہ نہیں عمران خان صاحب کو کتنا وہ موقع ملتا ہے، کیونکہ جب تک آپ ڈیلیور نہیں کریں گے، جب تک آپ بلیم گیم میں بیٹھے رہیں گے، تو ان کو چاہیے کہ آپ کنٹینر سے اتریں اور اب جو ہے ڈیلیور کرنے کے لیے فوری طور پہ عوام کی سہولت کے لیے کچھ کریں. عوام اس وقت مہنگائی میں پس چکے ہیں، انفلیشن ریٹ اس وقت جو ہے ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، آپ کی مہنگائی کنٹرول نہیں، جاب اپرچونٹیز آپ کے پاس نہیں، GDP اس وقت بامشکل جو ہے مائنس سے بامشکل 1% کے اوپر آیا ہے، اور 1% کے اوپر آپ جاب اپرچونٹیز کریٹ نہیں کر سکتے. تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ گورنمنٹ کو
प्राइवेट जो इन्वेस्टर हैं, पाकिस्तान का इन हाउस जो इन्वेस्टर है, उसके लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए। इस वक्त चोर कहने और एक दूसरे को डाकू कहने से अवाम को कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि अवाम को देने के लिए जो करने वाले काम है वो कीजिए। आपने कहा हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, आप नहीं दे सकते, इस बात को अब आप एडमिट कर लें। आप 50 लाख घर नहीं दे सकते, इस बात को भी एडमिट कर लें। और अब करें क्या? अब करने की जरूरत यह है कि जैसे आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए एमिनिटीज दी, फौरी तौर पे आप एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, आप इकोनॉमी को स्ट्रांग करने के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को जो है भरपूर तरीके से प्रमोट करें। रेट ऑफ इंटरेस्ट को जितना मैक्सिमम डाउन कर सकते हैं उसको करें, ताकि लोग इजी लोनिंग लेके स्टेट बैंक को इंस्ट्रक्शन दें कि आपका जो आम इंसान है उसको, और जो हमारा यूथ है 65%, उसके लिए फौरी तौर पे करने वाले काम है कि आप उनके लिए वो वोकेशनल ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज दें, ताकि मैक्सिमम लोगों को रोजगार मिले, मुल्क के अंदर मिले,